ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز نتوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے اور کچھ تصاویر کے حوالے سے بھی تفصیلات پیش کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسدالدین اویسی اس وقت موہن بھاگوت کے بیان پر مشتعل نظر آ رہے ہیں، اس کا جواب دیا ہے۔ ادھر ایتھوپیا سے 2000 یہودیوں کو اسرائیل منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو آرمینی فوج کی دہشت دوبارہ جاری ہو گئی ہے۔ مذاکرات کے باوجود آذری شہروں پر حملہ کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں حادثے کی خبر آ رہی ہے تو وہیں پر امریکہ میں ایک مرتبہ پھر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ میں کرناٹک کی کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا اور وہ تصاویر بتاؤں گا جب بنگال میں بی جے پی والوں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے، آتش زنی کی ہے، لیکن کوئی سوال کرنے کو تیار نہیں۔ یہودی مسلم فلسطینی خاتون کو کس طرح ہراساں کر رہے وہ کچھ تصویریں وائرل ہوئی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ تفصیلات میں جاؤں اس سے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور آج سنڈے کا دن ہے، ایک ہی پرائم ٹائم شائع ہوتا ہے لیکن ویکلی دونوں ہمارے پروگرام اس وقت پیغام فرقان اور سیرت کا پروگرام شائع ہو چکا ہے، جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ بیک ناظرین آئیے سب سے پہلے بات کر ہی لیتے ہیں اسدالدین اویسی کی جنہوں نے موہن بھاگوت کو جواب دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان پر اعتراض ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن ہیں۔ اسدالدین اویسی نے موہن بھاگوت پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، ہماری خوشی کا پیمانہ کیا ہے؟ موہن بھاگوت نام کا ایک آدمی مسلسل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اکثریتی طبقے کے تئیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہماری خوشی کا پیمانہ یہ ہے کہ آئین کے تحت کیا ہماری شائستگی کا احترام کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ہمیں اب یہ نہ بتائیے کہ ہم آپ کے نظریے کے مطابق کتنے خوش ہیں۔ آپ کا نظریہ چاہتا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے مزید کہا، میں آپ سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ ہمیں اپنے ہی ہوم لینڈ میں رہنے کے لیے اکثریتی طبقے کے تئیں شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں اکثریتی طبقے کا احسان نہیں چاہیے۔ ہم دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ سب سے خوش رہنے کے مقابلے میں نہیں ہیں، ہم صرف اپنا بنیادی حق چاہتے ہیں۔ ناظرین اس طرح کا بیان دیتے ہوئے اسدالدین اویسی نے ایک لمبا ٹویٹ کیا تھا جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا انگریزی میں، کہ انہوں نے کس طرح سے موہن بھاگوت کی جانب سے جو بیان جاری ہوا تھا، کل ہم نے اپنے پرائم ٹائم میں اس کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو اطمینان بخش بتایا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن اس کو لے کر کے مختلف ٹی وی چینلوں میں بھی تبصرے ہوئے کہ آخر اس طرح اچانک ان کا راگ کیوں بدلا ہے، سر کیوں بدل گئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا سازش ہو سکتی ہے۔ شاید اس سازش کو اسدالدین اویسی نے سمجھ لیا اور کہا کہ جو ہے دوسرے درجے کا شہری ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازیاں ہوتی ہیں۔ ان کا صاف صاف ٹویٹ بھی تھا، ان کا یہ بیان تھا۔ بہرکیف ناظرین آئیے فلسطین کی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ظالم یہودی فلسطینی خواتین کو کس طرح سے جو ہے ہراساں کرتے ہیں۔ ایک یہودی مسلمان فلسطینی خاتون کو ہراساں کرنے کی یہ تصویریں ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک مسلمان فلسطینی خاتون مسجد اقصیٰ کے باہر نماز ادا کر رہی تھی جب دو اسرائیلی انتہا پسند یہودیوں نے اس کے سامنے آئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ہراساں کرنا شروع کر دیا اور الگ الگ انداز میں اس کے سامنے ناچنا اور نماز میں ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینی خاتون کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا تو وہ باہر ہی بیٹھ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا تھا، جس کو لے کر کے یہ ظالم، یہ دہشت گرد یہودی اس طرح کا جو ہے ہنگامہ مچا رہے تھے۔ اور یہ تصویریں دنیا نہیں دکھاتی ہے جو جمہوریت کی بات کرتی ہے اور جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے اور دھرم اور مذہب کے یکساں حقوق کی بات کرتی ہے۔ بیکیف ناظرین آئیے کرناٹکا کے بنگلور کے قریب ایک ہسکٹے میں جب بریانی مشہور ہو گئی تو کیا بنا؟ یہ ویڈیو اس وقت جو وائرل ہو رہی ہے اور جو یہ افراد یہاں پہ کھڑے ہیں قطار در قطار، دراصل بریانی خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بنگلور کے قریب ہسکٹے میں ایک بریانی اس قدر لذیذ بن گئی اور بنا دی گئی اور اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ قطار در قطار 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کر کے اس بریانی کو خرید کر اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ بریانی کی دکان مشہور ہوئی اور یہ قطار در قطار کھڑے لوگ بھی اس وقت بریانی خرید کر کھانے کے لیے پریشان نظر آ رہے ہیں۔
جس کے چلتے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ صرف لذیذ بریانی حاصل کرنے کے لیے یہ قطار ہے۔ آئیے ناظرین کچھ فوٹوز دیکھ لیتے ہیں بنگال کی۔ بنگال بی جے پی کس طرح آگ لگا رہی ہے پراپرٹیز کو، سرکاری پراپرٹیز کو، پولیس کو کس طرح مار رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ تصویریں اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، ٹویٹر پر شیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یو پی میں بی جے پی حکومت ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے پراپرٹی جلائی، مختلف قسم کے ہنگامہ آرائی ہوئی سی اے اور این آر سی کے موقع پر جو حالات ہوئے، اور بنگلورو میں بھی کچھ احتجاجات ہوئے، پراپرٹیز جلے، تو کس طرح سے کرناٹک کی حکومت بھی لوگوں کی پراپرٹی کو ضبط کرنے کی کوشش کی، یہ بتاتے ہوئے کہ سرکاری پراپرٹیز کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اب بنگال میں بی جے پی وہی کر رہے ہیں، اس کے کارکنان وہی کر رہے ہیں، بی جے پی مار رہی ہے، آگ زنی کر رہی ہے، پولیس کو مار رہی ہے، عوام کو مار رہی ہے، پراپرٹی کو جلا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بنگال کی حکومت یہ جو دنگائی ہیں، یہ جو پرامن احتجاج کے نام پر آگ لگا رہے ہیں، کیا وہ بھی ان لوگوں کی پراپرٹی کو ضبط کریں گی، اور کیا وہ اس وقت جو ہے بی جے پی بنگال کی حکومت کو یہ کرنے دے گی؟ یہ اہم ترین سوال ہے، کیونکہ دوسرے پارٹی کے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں یا کسی معاملے کو لے کر کے تو اس وقت ان کی پراپرٹی ضبط کر لی جاتی ہے۔ اب خود بی جے پی کے کارکنان اس راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آگزنی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو دیگر احتجاجیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ناظرین آئیے کرناٹک کے ایک علاقے سے آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ہاتھیوں کا ایک جھنڈ جو ہے وہ اچانک راستوں پر نکل آیا۔ دراصل کرناٹک کے کوڈگر ہلّی نامی ایک علاقہ ہے جو سنتی کوپا روڈ پر آتا ہے، وہاں پر اچانک ہاتھیوں کا ایک جھنڈ راستے پر نکل کر آیا، تو اس وقت وہاں موجود لوگوں نے اس ویڈیو کو بنا کر کے وائرل کر دیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ہاتھی ایک علاقے سے دوسرے جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے، جس میں ہاتھی، ہتھنیاں اور ان کے بچے سب شامل تھے، اور یہ منظر خوبصورت تھا دیکھنے کو۔ ساتھ ہی چونکہ رہائشی علاقہ، اس بات کو لے کر کے بھی کچھ خوف اور دہشت کا ماحول تھا، لیکن ہاتھی اپنے راستے سے نکل گئے ہیں۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں ایتھوپیا کے یہودیوں کو، جن کو واپس اس وقت اسرائیل میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ افریقی ملک ایتھوپیا میں آباد یہودیوں میں سے 2000 افراد کو فوری طور پر اسرائیل لائیں گے۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی اور بنیامین نیتن یاہو کے درمیان جمعے کو ٹیلی فون پر گفتگو کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اقدام یہودی مہاجرین کو اسرائیل میں آباد کرنے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس بابا اور ایک دوسرے شہر گوندر میں لگ بھگ 13,000 یہودی آباد ہیں جو کہ اسرائیل کو اپنا گھر مانتے ہیں۔ ان یہودیوں کی اکثریت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ ایتھوپیا میں آباد ان یہودیوں میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے کچھ افراد اسرائیل میں سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ ایتھوپیا میں یہودی برادری کے لیے سرگرم تنظیم کے پروگرام ڈائریکٹر نگزی علیو موایا سو کا کہنا ہے کہ 250 یہودی کورونا وبا پھوٹنے سے قبل اسرائیل منتقل ہو چکے ہیں۔ بھائی ناظرین، یہ لمبی تفصیل ہے اور یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے پوری اسرائیل کی جتنے بھی یہودی ہیں جو یہاں وہاں تھوڑے تھوڑے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اسرائیل میں، ان کو فلسطین کی زمین پر، فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے اور دیگر علاقوں سے لا کر یہاں رکھنے کی اسرائیلی یہ لمبی سازش ہے، جس سازش کے تحت اس وقت جو ہے لگاتار کوششیں ہو رہی ہے کہ پورے اسرائیل میں یہودیوں کو بھر دیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکال دیا جائے، اور اس کے لیے عرب پوری طرح سے ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے 75% فلسطینی زمین پر قبضہ کر کے اپنا ریاست بنانے والے ان غاصب یہودی اور اسرائیلیوں کو پوری طرح سے عرب کے کچھ ممالک سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب یہ تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ 2000 سے زیادہ یہودیوں کو وہاں پر آباد کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فلسطینیوں کی زمین پر ہی لوگ قبضہ کریں گے، یعنی کہ جو وہاں کی رہائشی ہیں ان کو گھر سے باہر کریں گے اور باہر سے لا کر کے یہاں آباد کریں گے، اور اس کا سپورٹ کچھ عرب ممالک کریں گے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا اس وقت کی تقدیر، جو سامنے ظلم ہوتے ہوئے بھی اس پر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین آئیے اب خبر آ رہی ہے آرمینی فوج نے تازہ حملے کر دیے ہیں، جبکہ مذاکرات ہو چکے تھے، جنگ بندی کی بات پر اتفاق بھی ہو چکی تھی، رشیا نے اس میں جو ہے مداخلت کی تھی، لیکن آذربائیجان کے شہروں پر
آرمینی فوج کا دہشت گردانہ حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تازہ آئی ہوئی ہیں۔ جی آذربائیجان کے ساتھ طے پانے والے فائر بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرنے والے آرمینی فوج نے ایک بار پھر شہریوں کو ہدف بنایا، جس دوران 7 شہری جاں بحق ہو گئے اور 33 زخمی ہو گئے ہیں۔ کل نافذ العمل ہونے والی فائر بندی کے باوجود جارحیت کو جاری رکھنے والے آرمینی فوج نے گینجے، بردے، ترتر اور مینگے چیور علاقوں پر رات گئے میزائل حملے کر دیے۔ آذری وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں لکھا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے ان کے دوسرے بڑے شہر گینجے پر میزائل حملے میں 7 شہری ہلاک جبکہ 33 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں اور 30 سے زائد مکانات، 50 سے زائد دکانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آذری فوج نے ان حملوں کا فی الفور جواب دیا، جس دوران آرمینی فوج کو بھاری جانی فوجی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، ان کو پسپا ہونا پڑا۔ آذری فضائیہ نے مینگے چیور شہر پر وازرنے والے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ناکارہ بنائے جانے والوں میں ہوجالی نسل کشی میں شریک اور دہشت گرد تنظیم آسالہ کے رکن الیگزینڈر راوت یونیان بھی شامل ہیں۔ آذری نائب صدر حکمت حاجیف کا کہنا ہے کہ حملوں کی مرتکب آرمینی فوجی بھاری جانی نقصان کے ساتھ الٹے قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی امداد کی آڑ میں اس ملک کو راکٹ نظام فراہم کیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا کی مداخلت کے بعد، مذاکرات کے بعد اس وقت جنگ بندی کا فیصلہ کل ہی دوپہر میں ہوا تھا، لیکن اس رات ہی اس نے پھر دوبارہ شرارت کی اور اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو آرمینی فوج جاری رکھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے پھر یہ فائر بندی کے مذاکرات پر، معاہدے پر جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا جواب آذربائیجان اور ترکی مل کر کے کیا دیتے ہیں۔ ناظرین تھائی لینڈ سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ٹرین کی ایک بس سے ٹکر میں ابتدائی معلومات کے مطابق 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت بینکاک میں تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع چاچے اونگساؤ میں ایک ٹرین 65 مسافروں کی سوار ہونے والی ایک ٹور بس سے تصادم ہو گیا تھا۔ علاقے کا نظام سنبھالنے والے ناظم نے تھائی ٹی وی PBS کو بتایا کہ بارش کے دوران ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو ٹرین دکھائی نہیں دی ہو۔ انہوں نے بھی بتایا کہ اس حادثے میں کم از کم 17 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں زیر علاج لے لیا گیا ہے۔ تو ناظرین اس طرح تھائی لینڈ میں اور یہاں چونکہ بہت زیادہ ٹورسٹ بھی ہوتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ٹورسٹ بس ہے، اس میں ٹورسٹ میں کہاں کہاں کے شہری شریک تھے اور کن کی ہلاکتیں ہوئی، یہ تفصیلات آنا ابھی باقی ہے، لیکن یہ بہت بڑا حادثہ ہے جو یہاں پر پیش ہے۔ ناظرین امریکہ کی ایک چھوٹی سی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ امریکی ریاست وسکونسن میں پولیس کی جانب سے ایک سیاہ فام نوجوان کو گولی مارتے ہوئے ہلاک کرنے کے نتیجے میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں 28 افراد کو زیر حراست لے لیا گیا ہے۔ وسکونسن محکمہ پولیس نے اپنے اعلان میں یہ بھی بتایا ہے کہ ملواو کے شہر میں 17 سالہ ایلون کول نامی ایک نوجوان کی ہلاکت کی ذمہ دار پولیس اہلکار جوزف مینسا کے خلاف احتجاج کے لیے 3 دن سے تواتر سے جاری مظاہروں کی تیسری شب 28 افراد کو زیر حراست لے لیا گیا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب لگاتار جو سیاہ فام یہاں لوگ ہیں، رہائشی امریکنز ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم جاری ہے اور پولیس احباب کی جانب سے لگاتار اس طرح کے معاملے جب سامنے آتے ہیں، ان کے ساتھ تعصبانہ رویہ جب برتا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، جسمانی تکالیف دی جاتی ہے، تو پھر پوری سیاہ فام اور ان سے منسلک دیگر تنظیمیں بھی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یکساں حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ راستے پہ آتے ہیں احتجاجات، اور ادھر کچھ مہینوں سے لگاتار جو ہے سیاہ فام پر فوج کی جانب سے ہو یا یہاں کے لوگوں کی جانب سے، مکینوں کی جانب سے ہو یا پولیس افسران کی جانب سے بالخصوص بہت زیادہ ظلم و ستم کی خبریں آتی رہی ہیں، جس کو لے کر کے امریکہ بار بار جلتا رہا ہے اور احتجاجی تشدد آمیز مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔